میں اس وقت آپارا مارکیٹ اسلام آباد میں موجود ہوں. یہاں پر آج 31 اگست کے روز آل پاکستان انجمن تاجران نے ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی تھی، جو کہ یہ احتجاج جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے. اسلام آباد میں بیشتر جو مارکیٹس ہیں وہ اس وقت بند ہیں. شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے تاجران کی جانب سے کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہڑتال اس کا مین جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ حالیہ دنوں میں جو بجلی کے بل ہیں، بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج جو ہے پچھلے ہفتے منگل کے روز بھی ہوا. آج جو ہے اس کا نیکسٹ اسٹیپ لیا گیا ہے، جو کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جانب سے لیا گیا ہے. یہاں پر میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ تمام یہاں پر جو دکاندار ہیں وہ موجود ہیں. آپارا مارکیٹ کو اسلام آباد شہر کی ایک سب سے پرانی تجارتی مراکز میں سے سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر بہت بڑی تعداد جو ہے اسلام آباد کے شہریوں کی وہ ہمیشہ سے رخ کرتی ہے خریداری کے لیے. میرے ساتھ اس وقت انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ موجود ہیں. اجمل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا بجلی کے بلوں کے خلاف ایک تو ایجنڈا ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فضول کے اخراجات ہیں، یہ ملک میں جو بجلی مفت ہے، گیس مفت ہے، پیٹرول مفت ہے، گاڑیاں مفت ہیں، یہ مفت والا چیپٹر بند ہونا چاہیے. اس مفت والے کام نے قوم کو آج تباہ کر دیا ہے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر ان کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے حکمرانوں کے. میری گزارش یہی ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ کیا گیا اس کو فوری طور پہ واپس لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نگران ہیں. پچھلی حکومت آپ کو ظلم کرنے کا اختیار دے چکی ہے. بل پاس ہوا ہے. آپ یہ معاہدے بھی کر سکتے ہیں، معاہدے ختم بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر اوپر نیچے کر سکتے ہیں. یہ اضافے کو واپس لے لیں. اگر لوگ بل جمع نہیں کرائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ IMF کہاں کھڑا ہوگا؟ حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے جو آئے ہیں نگران آتے ساتھ کہا ہے جی لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگ اگر ٹیکس نہ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بل نہ جمع کرائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب، آپ کو تو سیاسی سوجھ بوجھ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اندر ایک بات مینشن کی ہے کہ مفت کے جو مراعات ہیں وہ دی جاتی ہیں، وہ تو ملک میں صرف 1% یا 2% افراد کو دی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ وابڈا کے ملازمین ہیں، ان کے کچھ فیصد جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے مفت یونٹس کچھ دیے جاتے ہیں. اسی طرح پانی کے محکمے کے جو افراد ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں؟ 16 گریڈ سے 22 گریڈ تک گاڑی مفت، اس کا پیٹرول مفت، اس کے گھر کے لیے بھی گاڑی الگ، اس کا تمام جو اخراجات ہیں اس کے 2-2 3-3 ہر ایک کے ساتھ ملازم افسر کے ساتھ، پھر اس کا جہاز کا ٹکٹ مفت ہے. یہ بوجھ ہے ملک پہ. پھر اگلا بوجھ یہ ہے کرپشن ہے، جو ہماری پلوں کی سڑکوں میں کمیشن لے کے ابھی یہ جو لوگ گئے ہیں اسمبلی سے باہر گئے ہیں، ان سب کو چاہے وہ MP ہیں، وہ MN 50 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ کے نام پہ دیا گیا ہے. وہ ڈیولپمنٹ جو ہے کس نے کرنی ہے؟ سارا کھا پی جانا ہے. اگر یہ ڈیولپمنٹ کے نام سے گیا پیسہ واپس لے لیں اور لوگوں کو ریلیف دے دیں تو ہم بچ جائیں گے. اگر ہم یاشیاں کرتے رہیں گے، ظلم کرتے رہیں گے، کون سا مجھے بتائیں سیاستدان ایسا ہے جس کے پاس 5-7 کروڑ سے کم گاڑی ہے، 50 کروڑ سے کم بنگلہ ہے؟ اور بھائی یہ کدھر سے آ گئے ہیں؟ سب کے والدین کے باغ تھے کہ یہ آ گئے ہیں. اچھا اجمل صاحب، اگر اس وقت کی صورتحال کو پچھلی حکومت کی وقت سے صورتحال سے کمپیئر کیا جائے، یعنی 15 روز پہلے تو PDM کی حکومت تھی، اتحادی حکومت تھی، اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو زیادہ تر ان کے کیے گئے فیصلوں یا پالیسیوں کا جو نتائج ہے وہ اب آنا شروع ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ بجائے کہ انٹرم گورنمنٹ سے مطالبہ یا ان کو کہا جائے، یہ زیادہ اونس جو ہے پچھلی حکومتوں پر گرتا ہے؟ بالکل گرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو بجلی کے بلوں میں ٹیکسز لگے ہوئے ہیں 10-11، فردر ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، اور اس کے اوپر پھر انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس، یہ اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں 2014 اور 18 کے درمیان دیے تھے. پچھلی حکومت جو تحریک انصاف کی تھی انہوں نے شناختی کارڈ کی شرط لائی تھی، بہت ساری چیزیں لائی تھی. ان کے خلاف بھی ہم نے 3 دن ہڑتال کی، 3 بڑے مظاہرے، وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا تھا. ہم نے وہ چیزیں ختم کرائی ہیں. دیکھیں، ہم تاجر ہیں، ہم خیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو حکومت بھی ظلم کرتی ہے ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. انجمن تاجران پاکستان نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر اس پروٹیسٹ کے بعد، اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کے بعد اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو اس کے بعد اگلی جو لائے عمل ہے، حکمت عملی ہے، اس کے حوالے سے بھی میڈیا کو اور عوام کو آگاہ کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ ایک اس حوالے سے بڑی پرٹیننٹ بات ہے کہ گزشتہ روز وزیر خزانہ جو ہیں شمشاد اختر، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جو بھی ملک کی صورتحال ہے، بڑھتے ہوئے بجلی کے بل ہوں، پانی کے بل ہوں، یا پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی ہو یا انفلیشن ہو،
اس کے لیے انٹرم گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. یہ پچھلی حکومتوں کے کیے گئے فیصلے ہیں اور ساتھ ساتھ جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے وہ کوئی سبسڈی نہیں دے سکتی, کیونکہ جو عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہے وہ پچھلی حکومت نے کیا تھا, اور محدود جو فیسلٹیز ہیں, محدود اختیارات ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. اسی حوالے سے کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو اختیارات چونکہ کم ہیں تو اس کا بہت کم جو ہے وہ اثرات ہوں گے کہ ہم اس کے لیے کوئی سیریس اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا سکیں. اور ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے دیگر احتجاجوں کی بات کریں تو پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت جو ہے احتجاج جاری ہیں, جس میں لاہور ہے, آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے, بہت بڑی تعداد میں وہاں پر افراد سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, اور باقی شہروں میں جیسے کراچی ہو گیا, پشاور ہو گیا اور کوئٹہ جیسے شہر, دیگر شہر بھی ہیں, بڑے شہر یا چھوٹے شہر, موسٹلی شہروں میں اس وقت پاکستان کے احتجاج جاری ہے. اور یہ احتجاج آج سے نہیں, گزشتہ 5 یا 6 روز سے جاری ہے, جن کا مین جو موٹیو یہی ہے, مطالبہ یہی ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں 15 جولائی سے 15 اگست تک آنے والے بل ہیں اس میں جو ہے ان کو عوام کو ریلیف دیا جائے, کیونکہ دیگر 10 سے زائد ٹیکسز اور ساتھ ساتھ جو ہے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ, منتھلی ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ, اور بائی ایئر جو 6 ماہ کے بعد ایڈجسٹمنٹس لگتی ہیں اس کے ساتھ بل میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آیا ہے. اور مثال کے طور پہ اگر عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر اگر ایک فرد ایک پنکھا چلاتا ہے تو اس کا بھی بل اس کے باوجود جو ہے وہ 30,000 پاکستانی روپے جو آیا ہے, جو کہ بہت بڑا عوام کے مطابق یہ ظلم ہے, جس کے حوالے سے جس کے لیے جو ہے انہوں نے ریلیف مانگا ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح یہاں پر بھی عوام کا یہی کہنا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے, تاکہ بڑھتی مہنگائی جو پہلے سے ہی جو ہے صورتحال مشکل بنا رہی ہے, بجلی کے جو بڑھتے ہوئے بل ہیں ان میں کم سے کم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے.